بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دست کوزہ گر قسط نمبر 67 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آلیان ماضی کے جھروکوں سے داستان سنا رہا ہے جس سے زوبیہ کے پاگل پن وابستہ ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے جہاں پر کہ عائشہ اختر پر کسی کا سایہ تھا، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سعادہ خاتون بالکل نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب ریاض غفار کے علم میں آئے۔ وہ ابھی اختر صاحب کو منع بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھیں۔ ان کی بھی یہ بھی فون پر فون آئے جا رہے تھے۔ ان کے اصرار سے ایسا لگتا جیسے وہ انکار کر ہی نہیں سکتی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ وہ کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے طور پر وہ کسی مولوی کو تلاش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسے صبح شام انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ انہیں خاموش دیکھ کر عائشہ نے شگفتہ غفار سے بات کر ڈالی، اور شگفتہ غفار تو سنتے ہی انگشت بد نان رہ گئیں۔ عائشہ اور بلال اختر کے بیچ یہ لو سٹوری کب شروع ہوئی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور اپنی بے خبری پر وہ بری طرح حیران تھیں۔ انہوں نے سعادہ خاتون کو سمجھانے کے بجائے ریاض غفار سے بات کی، اور ریاض غفار سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئے۔ وہ سیدھا سعادہ خاتون کے پاس پہنچ گئے۔ کیا یہ سچ ہے کہ عائشہ بلال سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے بتا دینے کے باوجود آپ انہیں انکار کرنا چاہ رہی ہیں؟ ریاض غفار بنے ہوئے تاثرات پر سعادہ خاتون بوکھلا کر رہ گئیں۔ ہاں، وہ بتائیں کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ وہ تمہیں پتہ تو ہے اس گھر میں عائشہ کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ بلال سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے وہ آصف بلا رہا ہے۔ سعادہ خاتون بے ساختہ کہہ گئیں۔ انہیں یقین تھا اب ریاض غفار ان پر چلائیں گے کہ وہ اتنا اچھا رشتہ اس وہم کی وجہ سے ٹھکرا رہی ہیں، مگر ریاض غفار نے کر جو کہا وہ ان کے گمان میں بھی کہیں نہیں تھا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس گھر میں کوئی آصف تھا اور نہ ہی عائشہ کی حالت خراب تھی؟ وہ کھڑکی میں لٹک کر اشارے کرنا، وہ آدھی رات کو اٹھ کر سروینٹ کوارٹر میں جانا، وہ سب کوئی آصف نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ اس بے غیرت کا عشق چل رہا تھا، اور جو پکڑی گئی تو اس نے یہ فطور آپ کے دماغ میں بھر دیا۔ کیا بات کر رہے ہو ریاض؟ وہ اس کے چیخیں مارنا، وہ اس کا خوف زدہ رہنا، وہ اس کا بیٹھے بیٹھے رونا، کیا وہ سب کسی عشق تھا؟ اسے سروینٹ کوارٹر میں تو میں نے بہت بعد میں دیکھا ہے، اس کے علامات تو بہت پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ساجدہ خاتون برہمی سے بولی، اور اگر اس کا عشق چل رہا تھا تو اسے گھر بکوا کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پڑوس میں رہ کر تو وہ آسانی سے بلال سے مل سکتی تھی۔ ریاض غفار ساجدہ خاتون کے بگڑے ہوئے موڈ کو دیکھ کر کچھ خائف سے ہو گئے، اس لیے بغیر بحث کے مناتے ہوئے انداز میں کہتے کمرے سے نکل گئے۔ مجھے تو یہ سب اس کا ڈرامہ لگ رہا ہے۔ ساجدہ خاتون ان کے پیچھے دروازے کو دیکھتی رہ گئیں، اور اس موضوع پر ریاض کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر رات میں ایک بار پھر عائشہ ان کے کمرے میں آ کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کوئی اہم بات کرنا چاہ رہی ہو۔ ساجدہ خاتون ذکر میں مشغول تھیں۔ اسے دیکھ کر تصویر روک کر دھیمی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں تم ریاض کی باتوں سے پریشان ہو، فکر مت کرو، میں اسے سمجھا لوں گی۔ آپ کو انہیں نہیں، صرف خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عائشہ کا لب و لہجہ آج کل انہیں بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگیں جیسے اس کی بات کی وضاحت چاہ رہی ہوں۔ شگفتہ بھابھی کا کہنا ہے ریاض بھائی غصے میں ضرور ہیں، مگر وہ بھی بلال کے ساتھ میری شادی ہو جانے کے حق میں ہیں۔ اب بس اگر صرف آپ مان جائیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ میں کیسے مان جاؤں؟ اپنی حالت یاد ہے تمہیں؟ وہ لوگ تمہیں 4 دن بھی برداشت نہیں کریں گے اور تم واپس میکے آ کر بیٹھ جاؤ گی۔ ساجدہ خاتون کو ایک دم شدید غصہ آ گیا۔ انہیں عائشہ کا اس طرح بے حیائی سے اپنی شادی کے معاملے میں بولنا برا لگ رہا تھا، اوپر سے یہ بے جا مطالبہ۔ ان کے غصہ ہونے پر عائشہ بھی تل ملا کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہاں جا کر بھی میں ٹھیک ہی رہوں گی۔ کہاں ٹھیک ہو تم؟ تمہاری حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ ایک بھوت سوار ہے تم پر اس شادی کا، اور میں
بلال سے محبت کرتی ہوں، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ عائشہ نے جھنجھلا کر ان کی بات کاٹ دی۔ شرم کرو عائشہ، ایسی باتیں شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ ساجدہ خاتون کی برداشت جواب دینے لگی۔ امی میں اختر صاحب کو فون کر کے منع کر چکی ہوں۔ ساجدہ خاتون مزید اس کی بے شرمی پر مبنی گفتگو سننے کے لیے کی تاب نہ لا سکیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑی روانی سے جھوٹ بول گئیں۔ کیا؟ عائشہ دھک سے رہ گئی۔ آپ نے منع کر دیا، لیکن بلال نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ شاک میں گھری خود کلامی کے انداز میں بولی۔ کیا تمہاری بات ہوتی ہے بلال سے؟ ساجدہ خاتون نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنے سابقہ شوق میں گھرے لہجے میں بولی، ہاں، روز رات کو 2 بجے کے بعد وہ مجھے فون کرتا ہے، لیکن اس نے کل تو نہیں بتایا۔ کیا آپ نے آج ہی انکار کیا ہے؟ عائشہ کچھ تو شرم کرو۔ ساجدہ خاتون تب کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عائشہ پھٹ پڑی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ سب میں نے کیا تھا کہ میں بلال سے محبت کرتی ہوں، تو آپ نے انہیں منع کیوں کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے بلال نے انہیں کتنی مشکلوں سے شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ کتنے جتن کیے ہیں بلال نے انہیں خاندان سے باہر کی لڑکی لانے پر رضامند کرنے کے لیے۔ عائشہ پر ہیجان طاری ہو گیا تھا۔ اس کے تواتر سے گرتے آنسو دیکھ کر ساجدہ خاتون کو لگا اسے کچھ دورہ پڑنے والا ہے، اور اسے سنبھالنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ میری بچی، انہوں نے اسے کندھوں سے تھامنا چاہا، مگر عائشہ نے بے دردی سے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مر گئی آپ کی بچی، بند کریں یہ محبت اور ممتا کا ڈرامہ۔ اگر آپ کو میری فکر ہوتی تو آپ کبھی انکار نہ کرتی۔ آپ نہیں جانتی، آپ کے انکار نے سب ختم کر دیا۔ بلال کے والدین بہت انا پرست ہیں۔ اب آپ خود بھی رشتہ کرنا چاہیں گی تو کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر بلال نے ان کی مرضی کیے بغیر مجھ سے شادی کی تو اسے اپنے گھر اور جائیداد ہر چیز سے بے دخل کر دیں گے۔ بڑے کٹھور ہیں ان کے ماں باپ۔ عائشہ بری طرح روئے جا رہی تھی۔ ساجدہ خاتون اس کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ عائشہ ہوش کرو، میں نے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ اس گھر میں تمہیں کچھ نہیں ہے، اس گھر میں وہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا۔ عائشہ بری طرح چیخ کر بولی۔ ساجدہ خاتون بالکل سناٹے میں چلی گئیں۔ پہلے تو انہیں لگا وہ غصے میں کہہ گئی ہے، مگر جب بیان کرتے ہوئے مزید کہنے لگی تو وہ دم بخود اسے سنے گئیں۔ وہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، نہ ہی مجھے کچھ نظر آتا تھا اور نہ ہی کسی کے زیر سایہ تھی۔ بلال نے کہا تھا اس کے والد ہمارا گھر خریدنا چاہتے ہیں، مگر تمہاری والدہ ہر بار منع کر دیتی ہیں۔ اختر انکل نے ذہن میں پورا نقشہ تیار کر رکھا تھا کہ انہیں ہمارے گھر کو گرا کر اپنے گھر میں کس طرح شامل کرنا ہے۔ پورا ڈیزائن، کلر اسکیم، سب کچھ سوچ رکھی تھی، مگر آپ تیار ہی نہیں ہوتی تھی، اور وہ اتنے انا پرست تھے کہ وہ چاہتے تھے اب آپ خود گھر بیچنے کی آفر کریں۔ تب بلال نے مجھ سے کہا کہ آپ کو گھر بیچنے پر رضامند کر سکتی ہوں۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو اختر انکل مجھ سے متاثر ہو جائیں گے، اور بلال کے لیے غیر خاندان کی لڑکی کے لیے انہیں رضامند کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر میں نے وہ تمام حرکتیں شروع کیں جس سے آپ کو لگے کہ مجھ پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، اور میرے لیے کسی دوسرے گھر منتقل ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ریاض بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس دن جب کھڑکی میں انہوں نے مجھے بات کرتے دیکھا تب میں واقعی بلال سے بات کر رہی تھی۔ بلال انہیں میرے پیچھے موجود دیکھ کر فوراً جھٹ سے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹنے پر بھی میں سمجھ گئی کہ کوئی پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سچویشن کو کیش کر لیا اور ریاض بھائی تک کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں واقعی بلال سے ملنے جاتی تھی، مگر اس رات آپ وہاں آ گئیں۔ آپ نے دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی ہینڈل گھمایا، ہم سمجھ گئے کوئی آ گیا ہے۔ بلال پیچھے والی کھڑکی سے باہر نکل جانا چاہتے تھے، مگر آپ تک وہاں پہنچ گئیں تو بلال دروازے سے نکل گئے۔ آپ نے ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنی، مگر فہیم کے آ جانے پر آپ سمجھ نہ سکیں کہ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ہے۔ ویسے بھی آپ کا عقیدہ بھوت پریت پر اتنا زیادہ تھا کہ آپ انسانوں پر شک کر ہی نہ سکیں، اور اسی لیے آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھ پر کچھ ہے۔ بلال نے ہی اپنی ماسی کو اس پر اکسایا تھا کہ وہ بیماری ماسی سے پوچھیں میں کیوں چھت پر کھڑی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں، کیوں ایک دم بے ہوش ہو جاتی ہوں وغیرہ۔ اسے تو خود ایسی باتوں کی بہت کھوج تھی۔ بلال کے ذرا سا ذکر کرنے پر تو وہ خود ہی ٹوہ میں لگ گئی، اور اس کی اسی عادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلال نے اسے ایک پیر سائیں کا ذکر کیا کہ وہ بڑی بڑی کرامات دکھا سکتے ہیں، مگر تم انہیں اپنے طور پر ساجدہ خاتون کے پاس بھیجنا
اور میرا نام بھی بیچ میں مت لانا، خواہ مخواہ وہ شرمندہ ہوں گے کہ ہمیں ان کی بیٹی کی حالت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اس ماسی کو بھلا کیا اعتراض ہو، وہ خوشی خوشی اپنے کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتی تھی۔ تب اس جعلی پیر نے آ کر وہی سب کیا جو بلال نے اس سے کہلوایا۔ جعلی پیر سازدہ خاتون نے بے یقینی سے اپنے اولاد کو دیکھا جسے انہوں نے خود پیدا کیا، پال پوس کے بڑا کیا تھا، لیکن آج انہیں لگ رہا تھا یہ تو کوئی اجنبی ہے اور وہ تو اسے جانتی تک بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، جعلی پیر، اس نے آپ کے سامنے منٹوں میں پانی کو برف بنا دیا اور آپ حیران رہ گئیں۔ حالانکہ جمی نام کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا رس نچوڑ کر اگر پانی میں ڈالا جائے تو پانی کچھ ہی منٹوں میں برف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بوٹی صرف پہاڑی اور سرسبز علاقوں میں ملتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی مشکل سے بلال نے منگوائی تھی اور کتنی محنت سے اس شخص کو پریکٹس کرائی تھی کہ اس کا رس ہاتھ میں ایسے لگائے کہ آپ لوگوں کو ذرا بھی شک نہ گزرے۔ اس نے خاص طور پر پان نکال کر اس وقت اس لیے کھایا تھا۔ اس پیر نے جو محنت کی سو کی۔ بلال نے سنڈے پر تحریر لانے کے لیے جانتی ہیں کیا کیا تھا؟ اس نے 1 اونس پھٹکری میں 1 پوائنٹ سرکہ ملا کر ایک محلول تیار کیا، پھر ماچس کی تیلی سے یہاں سے دور چلے جاؤ۔ اس انڈے کے چھلکے پر لکھا، اس طرح کے محلول کے سوکھنے کے بعد جب انڈے کو ابالو تو چھلکے پر لکھی تحریر انڈے کی سفیدی پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ چھلکے کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس پر کچھ لکھا گیا ہے۔ کتنی محنت کی تھی بلال نے یہ ساری باتیں پتہ کرنے کے لیے۔ اس پر پیر سائیں کی کرامات دیکھتے ہی آپ اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیں اور اختر انکل کی خواہش کے مطابق خود ان کے گھر خریدنے کی گزارش کریں۔ اختر انکل کو جب بلال نے یہ بتایا کہ عائشہ نے آپ کی خواہش کی خاطر اپنی والدہ کو گھر بیچنے کے لیے راضی کر لیا ہے تو مجھ سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ان کا یہ خواب پورا ہوا ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر انجان بنے رہے۔ لیکن آپ نے سب کی محنت پر پانی پھیر دیا، اتنے دنوں کی کوشش اور جستجو ایک پل میں ختم کر دی۔ اختر انکل کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے صرف آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آپ کے انکار کرنے پر وہ کبھی بھی دوبارہ دست سوال نہیں پھیلائیں گے۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ وہ عائشہ پر نفسیاتی دورہ پڑ گیا تھا، وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی اور وہ سانس لینے کی نہیں رک رہی تھی۔ سازدہ خاتون بت بنی سے دیکھ رہی تھی، بارہا وہ انہیں جتا رہی تھی کہ اس نے کتنی محنت سے کتنی تکلیف اٹھائی۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے انہیں کتنی تکلیف دی یا انہیں ذہنی، جذباتی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھا۔ ان کی راتوں کی نیند، ان کی بھوک پیاس سب اڑ گئی تھی۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول اس وقت دم کیے جاتی، اور سب سے بڑھ کر اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ انہوں نے کس دل سے کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اسے چھوڑنے سے پہلے ایک رات پورے اپنے کمرے کی دیوار سے لپٹ کر باقاعدہ روتی رہی تھی۔ ان کے شوہر مرحوم نے کتنے شوق اور چاؤ سے اس گھر کو خریدا تھا، انہوں نے اپنا زیور تک بیچ دیا تھا اس گھر کو بنانے میں۔ اس گھر کی بنیادیں میں ارمان اور چاؤ پر رکھی گئی تھی، یہ صرف وہ جانتی تھی یا ان کا رب۔ اس لیے اس وقت ان کے دکھ کی انتہا بھی صرف وہی سمجھ سکتی تھی یا ان کا رب۔ عائشہ تو انجان بنی اپنے دل کا غبار ہلکا کر رہی تھی اور نہ جانے کب تک کرتی رہتی کہ سازدہ خاتون لہرا کر زمین پر گر پڑی تو چونک کر ان کی طرف لپکی، مگر وہ تب تک ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ چھوٹا سا کوئی کھلونا، کانچ کا ایک گلاس بھی اگر ٹوٹتا ہے تو آواز ہوتی ہے، 4 لوگ سنتے ہیں، لیکن ایک پورا کہ پورا انسان ٹوٹ جائے، اس کی ہستی کا سارا غرور کرچی کرچی ہو جائے، مگر کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ سازدہ خاتون بھی بالکل ایسے ہی ڈھہ گئی تھی جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ انہیں کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا ان کی اپنی بیٹی، ان کی اپنی اولاد، ان کے اپنے خون نے ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ بلال کے والد کو خوش کر کے ان کی نظروں میں عظیم بننے کے لیے اس نے اپنی ماں کو اتنے دنوں تک سولی پر لٹکائے رکھا اور ان کے اس گھر سے دلی وابستگی جانتے ہوئے بھی اسے بکوا دیا۔ اگر بلال اس سے محبت کرتا تھا تو اسے چاہیے تھا وہ اپنے والدین کو آہستہ آہستہ عائشہ کے لیے راضی کرتا، سازدہ خاتون کو بیوقوف بنا کر، ان کے جذبات سے کھیل کر، ان کے شوہر کی یادوں کو چھین کر اپنی محبت کے لیے
ہموار کی تو کیا تو سراسر خود غرضی پر مبنی ایک سازش ہوئی، مگر وہ بلال کو کیا الزام دیتی جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ 2 دن ICU میں رہی تھی، پھر کہیں جا کر وہ نارمل روم میں شفٹ ہوئی تھی۔ آنکھ کھلنے پر جب انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو ریاض غفار ان کے قریب چلے آئے اور انہیں روک دیا۔ کچھ مت کہیں، میں سب جانتا ہوں۔ شگفتہ نے آپ کی اور عائشہ کے مابین ہوئی ساری گفتگو سن لی تھی۔ دل تو چاہتا ہے عائشہ کا گلا گھونٹ دوں۔ ساجدہ خاتون کے چہرے پر کرب پھیلتے دیکھ کر ریاض غفار نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عائشہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے صاف منع کر دیا۔ اسے بلال سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے رشتے سے انکار نہیں کیا، شاید اس لیے تھوڑی سی شرمندہ ہے یا پھر شرمندگی کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ مجھے تو اب اس میں بھروسہ ہی نہیں۔ ریاض غفار سخت برہم تھے۔ اختر صاحب اور ان کی بیوی کو میرے پاس لاؤ، ساجدہ خاتون نے نحیف سی آواز میں کہا۔ آپ کو دیکھنے آئے تھے، آپ ہوش میں نہیں تھی۔ ریاض غفار بولے، انہیں ملنے نہیں، انہیں بلاؤ، میں عائشہ کا نکاح کر کے اسے ابھی رخصت کر دینا چاہتی ہوں۔ ساجدہ خاتون کی بات پر ریاض غفار چونک اٹھے۔ آپ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کی شادی بلال سے کرنے پر رضامند ہیں؟ بلال کی کیا غلطی ہے؟ وہ جو کیا ہے عائشہ نے کیا ہے، مجھے اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ساجدہ خاتون کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، اس کے بعد اس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے، وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ مگر میں بلال سے اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ ایسے تو اسے کوئی دکھ ہی نہیں ہوگا، وہ جو چاہ رہی ہے اسے مل جائے گا۔ ریاض غفار سخت نالاں تھے۔ یہی فرق ہوتا ہے اولاد میں اور ماں باپ میں۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا، میں تب بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ جو چاہتی ہے اسے مل جائے۔ ویسے بھی وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ بھی رخصت ہو کر چل پڑے۔ اس کی شادی بلال سے ہی ہو، یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے، اور جتنی جلدی ہو جائے یہی بہتر ہے۔ ساجدہ خاتون دل برداشتہ لگ رہی تھی۔ ریاض غفار ان کی بات پر خاموش ہو گئے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کیا فائدہ تھا خود کو تماشا بنانے کا؟ ابھی سادگی سے نکاح کر کے اسے بلال کے ساتھ رخصت کر دینے میں کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ان کی بیٹی نے انہیں کس طرح ایذا پہنچائی ہے۔ سب یہی سمجھیں گے کہ ساجدہ خاتون نے اپنی بیماری سے گھبرا کر بن باپ کی بچی کو فوراً رخصت کر دیا۔ اپنا بھرم بھی رہ جائے گا۔ اب ایک ایک کو پکڑ کر تو عائشہ کی حرکتیں نہیں بتائی جا سکتی تھیں۔ عائشہ نے جو چاہا وہ اسے مل گیا۔ بلال گویا کہ وہ بہت خوش تھی، بس ایک افسوس تھا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی تھی، مگر اسے پتہ تھا والدین زیادہ دیر اولاد سے روٹ نہیں سکتے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ خود ہی مان جائیں گی۔ لیکن اس سے امید نہیں تھی وقت اس طرح دغا دے جائے گا۔ ساجدہ خاتون نے اگلے ہی دن ہاسپٹل میں اس کا نکاح کر کے اسے بلال کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اختر صاحب ان کی بیوی کی شدید خواہش تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی روایتی دھوم دھام سے ہو، مگر نازک حالات کے پیش نظر خاموش رہے۔ انہوں نے یہی سوچا، ساجدہ خاتون اس وقت بیماری کے باعث فکر مند ہو رہی ہیں، ان کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ شاندار ولیمہ کر لیں گے۔ مگر ایک پلاننگ انسان کر رہا ہوتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے۔ نکاح کے تیسرے دن اچانک پھر طبیعت خراب ہو گئی اور پھر وہ 3 دن ICU میں رہ کر ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے چلی گئیں۔ عائشہ جو کہ اب عائشہ اختر ہو چکی تھی، ان کی موت پر ششدر رہ گئی۔ اسے پتہ تھا تو اس کی حرکت سے ان کو دکھ ہوا، لیکن یہ دکھ برداشت ہی نہیں کر پائیں۔ یہ تو اسے امید ہی نہیں تھی کہ وہ تو ان سے ڈھنگ سے معافی بھی نہیں مانگ سکی تھی۔ ریاض غفار نے اسے اکیلے میں ان سے بات ہی نہیں کرنے دی تھی۔ بس نکاح کے فوراً بعد اختر صاحب ان کی بیوی اور ان کے بڑے بھائی بھابھی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ریاض غفار باتوں میں مشغول ہو گئے۔ شگفتہ غفار بھی باہر کوریڈور میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ تب عائشہ ساجدہ خاتون کو اکیلا پا کر ان کے پاس چلی آئی تھیں۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے۔ ساجدہ خاتون نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ سامنے دیوار کو دیکھتی رہیں۔ امی پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں، عائشہ کچھ کہہ رہی تھی۔ شگفتہ غفار کمرے میں آئیں تو تم پھر امی کو پریشان کرنے آ گئیں۔ تمہیں منع کیا ہے نا، انہیں ڈسٹرب مت کرو۔ بھابھی آپ ہم دونوں کے بیچ مت آئیں، میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں، آپ کمرے سے باہر چلی جائیں۔
عائشہ بڑی بدتمیزی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ شگفتہ غفار کچھ بولتی، سعادہ خاتون بیماری کے باوجود بڑے سخت لہجے میں بولیں، زبان سنبھال کر بات کرو عائشہ، وہ تمہاری ماں نہیں ہے جس کے ساتھ تم کچھ بھی کر لو اور وہ پلٹ کر تمہیں کچھ بھی نہ کہے۔ اگر شگفتہ بولنے پر آ گئی تو نئی نئی سسرال میں 2 منٹ میں عزت اتر جائے گی۔ شگفتہ غفار نے سامنے سعادہ خاتون کا اس طرح ٹوکنا عائشہ کو سلگا کیا۔ وہ ایک دم تنک کر بولی، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میری عزت اتر جائے۔ ہاں، آپ کا دل ضرور دکھایا ہے تو اس کی معافی مانگنے آئی ہوں۔ معافی؟ تم اس حرکت کی مانگ رہی ہو جس پر تم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہو۔ خالی خولی الفاظ ادا کرنے سے معافی کبھی نہیں ملتی، اور پھر جس نقصان کا تم ازالہ کر ہی نہیں سکتی اس پر معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ جب میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہے تو صرف معاف کیا کہہ دینے سے کیا تمہیں معافی مل جائے گی؟ سعادہ خاتون کہتی چلی گئیں۔ عائشہ شگفتہ غفار کے سامنے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، بس خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی سعادہ خاتون اسے شگفتہ غفار کے سامنے ذلیل کریں۔ سعادہ خاتون ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اسے سر جھکائے کھڑا دیکھ کر انہیں اپنے کہے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ آخر ماں تھی نا، فوراً بیٹی کے لیے پسیج گئیں۔ کیا ناراضی اپنی جگہ، مگر وہ اس کا اترا ہوا چہرہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، غلطی پر معافی مل جاتی ہے عائشہ، لیکن سوچے سمجھے منصوبے پر بھلا کیا معافی ملے گی؟ اور پھر جو انسان سزا ہی نہیں دے سکتا اس کی معافی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم نے ایک مکان کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کا اور خاص طور پر اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، تمہیں اس مکان میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ عائشہ چونک کر سعادہ خاتون کو دیکھنے لگیں۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دے رہی، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے تمہیں ایک دن اس تکلیف کا احساس ضرور ہوگا، اور جو تم نے مجھے پہنچائی ہے، حالانکہ میری دعا ہے تمہیں کبھی اس عذاب سے نہ گزرنا پڑے جس سے میں گزری ہوں۔ جوان بیٹی کے اوپر آصف کا سایہ ہونا یا اس کا ذہنی مریضہ ہونا ایک ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ سب جھیلا ہو۔ سعادہ خاتون بولتے بولتے تھک گئیں تو انہوں نے ہانپنا شروع کر دیا۔ شگفتہ غفار نے فوراً آگے بڑھ کر پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگا دیا۔ اختر صاحب کی بیوی کے کمرے میں آ جانے پر سلسلہ کلام وہیں تھم گیا۔ ویسے بھی عائشہ کے پاس بولنے کے لیے بچا ہی کیا تھا، وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ سعادہ خاتون کے انتقال کا عائشہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ تو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ کچھ مہینوں کی بات ہے، پھر وہ سعادہ خاتون کو منا لے گی، مگر اب تو اس کا میکہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ ریاض غفار اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اوپر سے شگفتہ غفار بھی ایسی بھاوت نہیں تھی جو وہ روٹھے ہوئے افراد کے بیچ صلح صفائی کراتیں۔ وہ تو بالکل ہی بے نیاز ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ بلال اختر بہت اچھے ثابت ہوئے تھے، لیکن جیسا کہ بلال نے بتایا تھا کہ اس کے والدین بڑے انا پرست اور ضدی ہیں، تو وہ تو واقعی اس کے لیے بڑی ٹیڑھی کھیر ثابت ہوئے تھے۔ انہیں ہر بات پر سوال اور ہر بات پر اعتراض کرنے کی عادت تھی۔ اس کے برعکس عائشہ کسی قسم کی وضاحت اور صفائی دینے کے بالکل عادی نہیں تھیں۔ وہ جلد ہی اس ماحول میں گھبرانے لگیں، اور ایک دن تو وہ گویا سن ہو کر رہ گئیں جب اس کی ساس نے کھانا کھاتے وقت اچانک اس سے پوچھا، عائشہ، میں نے سنا ہے تم پر شادی سے پہلے کسی آصف کا سایہ تھا، کیا یہ سچ ہے؟ جی۔ عائشہ اختر کی سمجھ میں نہ آیا اس عجیب و غریب سوال کا کیا جواب دیں۔ وہ ہونق بنی اپنی ساس کو دیکھتی رہیں، جن کی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تم پر کوئی سایہ تھا اور تمہارے گھر والوں نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ عائشہ اختر نے ایک دم تنک کر کہا تو وہ بھی جلال میں آ گئیں۔ جھوٹ مت بولو، تم پر کوئی اثر تھا اور تمہارا روحانی علاج بھی ہوتا تھا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہاری والدہ اسی لیے اچانک وہ گھر بیچنے پر راضی ہو گئیں، ورنہ ہم نے کتنی بار آفر کی تھی وہ ہر بار مسترد کر دیتی، پھر ایک دم انہیں گھر بیچنے کا خیال کیوں آ گیا؟ وہ انہیں اتنی جلدی؟ ان کا لب و لہجہ دیکھ کر عائشہ بھی غصے میں آ گئیں۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ ان کے گھر بیچنے والی بات گول کر گئیں تو انہیں بھی پتنگے لگ گئے۔ اثر نہیں تھا؟ مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی تم پر کسی کا اثر ہے، جبھی تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے اور آپ بتاتی کیوں نہیں؟ یہ ساری بکواس آپ سے کس نے کی ہے؟ بلال نے خود مجھے بتایا ہے کہ تم پر کوئی اثر تھا،
वो आंखें घुमाते हुए बोली तो आयशा अख्तर शशदर रह गईं, बिल्कुल खामोश हो गईं, और इसकी सास इसकी खामोशी को इसकी रजामंदी समझते हुए बड़बड़ाने लगी। हद होती है धोखेबाजी की, इतनी बड़ी बात भी कोई छुपाता है भला। वो तो खाना खाकर उठकर चली गई, जबकि आयशा अख्तर के लिए निवाला हलक से उतारना मुश्किल हो गया। वो बेचैनी से शाम का इंतज़ार करने लगी कि कब बिलाल अख्तर आए और इससे पूछे कि उन्होंने अपनी माँ से ये सब क्यों कहा। शाम को जब बिलाल अख्तर घर आए तो खिलाफ मामूल आयशा अख्तर बड़े सादा से हुलिये में थीं, वरना अमूमन वो शाम को बड़े एहतमाम से तैयार होकर बिलाल अख्तर का इंतज़ार करती थी कि वो आते ही इसकी तारीफ़ में कसीदा गो हो जाएं। मगर इस वक्त इसके चेहरे पर फैली खफगी देखकर बिलाल अख्तर चौंक गए। क्या बात है, ये आज हमारा चाँद मांद क्यों पड़ गया है? बिलाल अख्तर ने ख्वाह मखन की शायरी करने की कोशिश की। आपने अपनी माँ से ये क्यों कहा कि मुझ पर कोई साया था? आयशा अख्तर में इतना सब्र नहीं था कि वो बात को घुमाती। इसने सीधा ही पूछ लिया। तो बिलाल अख्तर हैरानी से उसे देखने लगे। मैंने तो आपकी खातिर क्या नहीं किया, इतनी अदाकारी करना, वो भी अपने घर वालों के सामने, कि घर घर ना रहे स्टेज ड्रामा बन जाए। किस कदर खटन है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरी माँ को कितना बड़ा शौक पहुँचा है मेरी वजह से कि वो इस दुनिया से चली गई। मेरे भाई भाभी ने मुझसे न मिलना छोड़ दिया और आपने ये सिला दिया मुझे मेरी इतनी कुर्बानियों का। आयशा अख्तर की आवाज़ में आंसू बोल रहे थे। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ये सब गिनवाने बैठ गई? बिलाल अख्तर बिल्कुल हवन्नक बने हुए थे। आपने अपनी वालदा को बताया है कि मुझ पर कोई साया था और मेरा रूहानी इलाज होता था। ये सब मैंने आपके लिए किया और आपने ही मुझे ससुराल में सबकी नज़रों में दो कौड़ी का कर दिया। आयशा अख्तर शाकी नज़रों से इन्हें देखती रही। क्या बकवास कर रही हो? मुझे क्या ज़रूरत है ये सब अम्मा को बताने की? क्या मुझे नहीं पता इनका मिजाज कैसा है? इन्हें तो अगर भनक भी पड़ गई कि तुम पर कोई साया था, चाहे वो हकीकत थी या मजाक, वो तुम्हें अपने बेटे से चिमटी कोई चुड़ैल ही समझने लगेंगी। जब तक वो खुद बहू सोचें, इनकी नज़र में सास एक चुड़ैल थी, और जब से वो सास बनी है इनकी नज़र में हर बहू एक चुड़ैल होती है। बिलाल अख्तर की बात पर खुद ही हंस दिए। आयशा अख्तर इनका अपनी माँ के मुतालिक इस तरह तबसरा करना बड़ा अच्छा लगा। इसका मूड कदरे खुशगवार हो गया, मगर नाराज़ी बदस्तूर बाकी थी। चुनांचे नखरे भरे अंदाज में कहने लगी, तो फिर अम्मा को ये सब किसने बताया? ये बात आपके अलावा कोई भी नहीं जानता। बिलाल अख्तर किसी सोच में डूब गए। वो हमारी मासी जानती थी, जिसके ज़रिए मैंने पीर बाबा को तुम्हारे घर भेजा था। आयशा अख्तर एकदम चौंक गई। मगर वो तो एक काम छोड़कर जा चुकी है, बल्कि आपने तो इसका इंतखाब ही इसलिए किया था कि वो जाने वाली है। हाँ, मैंने इस मामले में बड़ी एहतियात बरती थी। इसे अपना मकसद में इस्तेमाल करते वक्त भी मैंने इसे राज में शामिल नहीं किया, बल्कि के सामने तुम्हारा जिक्र इस तरह किया कि खुद ही मशकूक होकर तुम्हारी खोज में लग जाए। इस पीर साईं के मुतालिक भी इसे ही बताया था कि वो फ़ौरन